نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا۔ اور کبھی آدمی برائی کی دعا کر بیٹھتا ہے جیسے وہ بھلائی کی دعا کرتا ہے، اور آدمی بڑا جلباز ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک انسان کی کیسی نفسیات ہے اور وہ کیا اس کے اندر جلبازی ہے اس کا بیان کیا، اور فرمایا کہ آدمی جس طرح بھلائی کی دعائیں مانگتا ہے اسی طرح بعض اوقات وہ برائی کی دعا بھی کر دیتا ہے۔ اور یہ کب کرتا ہے تو فرمایا جیسے کئی مرتبہ غصے میں ہوتا ہے تو کبھی غصے میں آ کر اپنے آپ کے لیے یا اپنے گھر والوں کے لیے، کبھی اپنے مال و اولاد کے لیے وہ بد دعا کر دیتا ہے، اور غصے میں اس کی وہ حالت ہوتی ہے کہ جیسے ہم اپنے آپ کو اگر غور کریں تو ہم کوس رہے ہوتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو کوس رہے ہوتے ہیں، کبھی دوسروں کو کوس رہے ہوتے ہیں اور ان کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں۔ تو فرمایا یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ تو فرمایا کہ انسان اپنی جلد بازی کی وجہ سے کرتا ہے، اور جلد بازی عموماً انسان کو نقصان دیتی ہے، اور اگر اللہ رب العالمین اس کی یہ بد دعائیں قبول کر لے تو وہ شخص یا اس کا مال یا اولاد ہلاک ہو جائیں تو پھر تو وہ روتا رہ جائے گا، لیکن اللہ کا فضل و کرم دیکھو کہ وہ اس کو قبول نہیں فرماتا۔ جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے اس بات کو قرآن میں بیان کیا، سورہ یونس کی، فرمایا کہ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ، اور فرمایا اور اگر اللہ لوگوں پر عذاب اسی طرح جلدی بھیج دیتا جس طرح وہ جلدی بھلائی طلب کرتے ہیں تو ان کی مدت ان کی طرف پوری ہو جاتی۔ تو اس سے یہ پتہ چلا ہمیں کہ اگر انسان غصے میں ہو تو اپنے لیے یا کسی کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے یا کسی مسلمان کے لیے بد دعا نہیں کرنی چاہیے، بلکہ ہمیشہ اپنے منہ سے اچھی بات نکالنی چاہیے۔ نہ معلوم کہ کون سا وقت قبولیت کا ہو، اگر قبولیت کا وقت ہوا تو پھر تو یاد رکھنا چاہیے کہ پھر بد دعا اگر کر دی اور قبول ہو گئی تو پھر انسان کا اپنا نقصان ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں بھی اور ہمارے گھر والوں میں سے عموماً مائیں جو ہوتی ہیں نا، وہ ماؤں کو جو بچے تنگ کرتے ہیں تو عموماً مائیں سب سے زیادہ اپنے بچوں کو طرح طرح کی بد دعائیں دے دیتی ہیں، کیونکہ انہیں علم نہیں ہوتا، اور کبھی یہ ان کے منہ سے نکل جاتا ہے کہ بیٹا اگر تنگ کر رہا ہوتا ہے تو کہتی ہے کہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے، تو مر جائے، تجھے کیڑے پڑ جائیں۔ تو یہ دعا تو بد دعا اس کے حق میں کر دی، اور اگر اللہ نہ کرے وہ قبولیت کا وقت ہوا، اس کے جسم میں کوئی بیماری پیدا ہو گئی، یا آپ کا ویسے ہی بیٹا بیڑا غرق ہو گیا اس کا، یا وہ مر گیا، تو پھر سب سے زیادہ صدمہ کس کو ہوگا؟ تو اس طرح کے جملوں سے علماء نے فرمایا بچنا چاہیے، اور ہمارے گھر والوں کی یہ آیت ہمیں پیغام دے رہی ہے۔ اور بعض مفسرین نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ اس آیت میں جو انسان اللہ رب العالمین نے فرمایا، اس انسان سے مراد کافر مراد ہے، اور جو برائی کی دعا کر بیٹھتا ہے اس سے مراد فرمایا کہ اس کا عذاب جلدی وہ طلب کرنا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نضر بن حارث یہ اس کافر نے اللہ کی بارگاہ میں کہا کہ یا رب اگر یہ تیرا دین اسلام تیرے نزدیک حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا دردناک عذاب بھیج۔ اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لی اور یہ مارا گیا اور اس کی گردن مار دی گئی۔ تو یاد رکھیے کہ اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا کہ انسان بڑا جلد باز ہے۔ اسے سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں اور ہم سب اگر اپنا گریبان میں دیکھیں تو ایسی تعداد نظر آتی ہے کہ دینی دنیاوی
دونوں طرح کے کاموں میں نامطلوب جلد بازی سے ہم کام لیتے ہوئے نظر آتے ہیں، جیسے کہ وضو کرنے میں، نماز ادا کرنے میں، تلاوت قرآن میں، روزہ افطار کرنے میں، تراویح ادا کرنے میں، قربانی کرنے میں، ذبح کے بعد جانور جلدی اس کی کھال اتارنے میں، ارکان حج جلدی جلدی ادا کرنے میں، دعا کی قبولیت میں، بد دعا کرنے میں، کسی کو بھی گنہگار قرار دینے میں، کسی کے خلاف بھی بدگمانی کرنے میں، دنیا طلب کرنے میں، نہ ملنے پر شکوہ کرنے میں، رائے قائم کرنے میں، کسی سے جھگڑا مول لینے میں، کسی پر بھی اپنا غصہ نافذ کرنے میں، کسی کے خلاف یا کسی سے بھی متعلق کوئی فیصلہ کرنے میں، گاڑی چلانے میں، گاڑی سے اترنے میں، چڑھنے میں، روڈ پار کرنے میں، اس کے علاوہ بے شمار دینی اور دنیاوی امور میں اور آپ اور ایسے معاشرے میں ہمارے لوگ ہیں کہ جو جلد بازی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات ہماری عبادتیں بھی ضائع ہو رہی ہوتی ہیں اور کبھی دنیاوی معاملات میں ہمیں نقصان پہنچ رہا ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ صرف ایک ہی نکلتا ہے، اور وہ ہے ندامت اور وہ ہے پچھتاوا۔ اس کے سوا باقی جلد بازی کا کوئی نتیجہ نہیں ہوتا۔ دو حدیث مبارکہ اس نیت سے سنتے ہیں تاکہ ہم نصیحت حاصل کر لیں۔ قرآن کی آیت ہم نے سنی، اب دو حدیث مبارکہ ہم سنتے ہیں اس کہ تاکہ ہم جلد بازی کے نقصانات اور اس کی جو آفتیں ہیں اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ حدیث پاک سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سہل بن ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بردباری اللہ کی طرف سے ہے اور جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے۔ یعنی ہم سب دیکھ لیں کہ اگر ہمارے اندر بردباری ہے تو گویا کہ ہمیں یہ اللہ کی یہ صفت ہم نے اپنائی ہوئی ہے، اور جلد بازی ہے تو گویا کہ ہم شیطان کی طرف سے یہ چل رہی ہے، اور ہم شیطان کے نقش قدم پر، تو یہ اسی طرف اشارہ دیا گیا کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے اور بردباری اللہ کی طرف سے ہے۔ دوسری حدیث پاک حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے توقف کیا یعنی وہ ٹھہرا رہا تو اس نے اپنے مقصد کو پا لیا یا قریب ہے کہ وہ اسے پا لے، اور جس نے جلدی کی تو اس نے خطا کی یا قریب ہے کہ وہ خطا کھا جائے، یعنی جو جلدی کرے گا وہ غلطی کرے گا، اور غلطی کرے گا تو پھر وہ غلطی کی سزا بھی بھگتے گا، اور جو بردباری کرے گا تو گویا کہ اس کا جو بھی مقصد ہوگا یا تو وہ اسے مل جائے گا یا قریب میں وہ اسے حاصل کر لے گا۔ لیکن یہ تو جلد بازی تھا، لیکن بعض کام ایسے ہوتے ہیں جس میں جلدی کرنا ضروری بھی ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کون سے کام ہوتے ہیں جس میں جلدی کرنا؟ یاد رکھیے وہ مذموم نہیں بلکہ شریعت میں ان کاموں میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا۔ جیسے کہ اب کسی کے اوپر بہت ساری نمازیں قضا ہیں تو وہ قضا نمازیں شریعت کہتی ہے جلد سے جلد ادا کر۔ تیری زندگی کا پتہ نہیں کہ کب تیری زندگی کی سانس بھٹ جائے، تو قضا نمازیں جلدی ادا کرنا یہ ضروری ہے، ایک بات۔ اسی طرح نماز جنازہ، کسی کا انتقال ہو جائے تو جلد سے جلد جنازہ ہو جانا چاہیے۔ یہ جو ہمارے یہاں روکا جاتا ہے، لیٹ کیا جاتا ہے، اگر سب موجود ہیں تو انتظار نہیں کرنا چاہیے، جو اگر اس کے قریبی ولی وغیرہ ہیں تو جنازہ جلد سے جلد کروا کے اس مردے کو اس قبر کے حوالے کر دینا چاہیے۔ اسی طرح کسی کا قرض ہے تو قرض کی ادائیگی میں جلدی کرنا یہ شریعت کہتی ہے کہ جلد سے جلد قرض اتارو۔ قرض اگر آپ کو اللہ نے دے دیا یہ شریعت کہتی ہے اس میں جلدی کرو۔ اسی طرح اگر آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو گئی تو زکوٰۃ جیسے فرض ہوئی وہ تاریخ آ گئی آپ زکوٰۃ فوراً ادا کر دیں، جتنا لیٹ ہوگا ہو سکتا ہے کہ بعد میں نہ دے پائے۔ اور قرض یہ زکوٰۃ جو فرض ہے اس فرض کی ادائیگی میں جتنی تاخیر ہوگی وہ گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح گناہ سے انسان توبہ کرنے میں جلدی کرے۔
کیونکہ اسے نہیں پتا کہ کب اس کی زندگی کی سانس بند ہو جائے اور اسے توبہ کرنے کا موقع نہ ملے، تو گناہوں سے توبہ کرنے کا بھی جلدی کہا گیا۔ اسی طرح کوئی سا بھی نیک عمل کرنے کا موقع ملے ضائع نہ کرے، فوراً وہ نیک عمل کر لے، سوچے نہیں۔ نیکی کرنے میں شریعت کہتی ہے جلدی کرو۔ اسی طرح اولاد اگر جوان ہو جائے تو اس کی شادی کرنے میں جلدی کرو، یہ نہ سوچو کہ وہ کب وہ اپنے پیروں پر بالکل کھڑا ہوگا، کب جا کر وہ کاروبار بزنس سب کچھ ہوگا تو وہ بڑھاپے میں جا کر ماں باپ اس کی شادی کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چند جو تھی جس میں جلدی کرنا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا، ورنہ ہر آدمی موقع محل کے مطابق سمجھ سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے سب کو عقل دی ہے کہ اچھی اور بری جلدی میں فرق وہ سب آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا کہ کن کاموں میں ہمیں جلدی نہیں کرنی چاہیے، اور حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے رکھ دی اور قرآن کی آیت رکھ دی، اس کے ضمن میں ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آگے قرآن کیا ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا۔ اور ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، پھر ہم نے رات کی نشانی کو مٹا ہوا کیا اور دن کی نشانی کو دیکھنے والی بنایا، تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب جان لو، اور ہم نے ہر چیز کو خوب جدا جدا تفصیل سے بیان کر دیا۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کی دو عظیم نشانیاں بتائیں، اور وہ دو نشانیاں رات اور دن ہیں۔ یہ جو دن اور رات ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے، اس میں ہم غور ہی نہیں کرتے، اس میں غور کرنا چاہیے۔ کیا فرمایا کہ رات کو ہم نے مٹا ہوا بنایا، یعنی رات کو ہم نے تاریک بنایا، کیوں کہ اس میں ہر چیز چھپ جاتی ہے، اور تاریک بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں آرام کیا جائے، لیکن ہم اس میں جاگ کر اپنی صحت کا برباد کر دیتے ہیں۔ اور یہ اتنی بڑی، میں آج ایک کسی کی تحریر لکھی ہوئی تھی، اس میں یہ تحریر پڑھ رہا تھا، بڑا اچھی اس کی تحریر تھی کہ اس نے یہ کہا کہ انسان کی سب سے بہترین کوئی ساتھی ہے نا، کوئی دوست ہے تو وہ اس کی صحت ہے، صحت سے بڑھ کر کوئی دوست نہیں ہے۔ یعنی انسان کا سب سے بہترین اگر کوئی دوست ہے تو وہ صحت ہے۔ اگر یہ صحت بیمار ہو جائے تو گویا کہ انسان کا بہترین ساتھی اس سے چھوٹ جاتا ہے، اور پھر اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ کتنی کوشش کرتا ہے اور وہ اس کے لیے کیا کچھ نہیں کرتا۔ تو یہ صحت جو ہے یہ اللہ کی بہترین وہ انسان کی ساتھی ہے۔ تو فرمایا کہ یہ ہم نے رات کو آرام کرنے کے لیے بنایا، جبکہ ہم نے دن کو روشن بنایا، اس میں سب چیزیں نظر آئیں اور تم اللہ کا فضل یعنی اپنی روزی آسانی سے کما سکو۔ اس آیت سے علماء نے فرمایا کہ اس آیت میں اللہ نے یہ بھی فرمایا لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ۔ اس سے دو باتیں پتہ چلی، وہ کیا؟ وہ یہ پتہ چلی کہ بیکار رہنا اور کمائی نہ کرنا، بیکار بیٹھنا اور کمانے کے لیے نہ نکلنا یہ بہت نامناسب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہاتھ پاؤں یہ استعمال کرنے کے لیے دیے ہیں، اس لیے نہیں اللہ نے کسی کو یہ ہاتھ پاؤں دیے کہ وہ بیکار بیٹھا رہے۔ اس سے اس آیت سے ان لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ جو صرف یہ چاہتے ہیں کہ گھر میں بیٹھ کر کھائے پیئیں عیش کریں موج مستی کریں اور ماں باپ پر وہ بوجھ بن کر بس بنے رہیں۔ بعض ایسے بھی لوگ ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں کہ جن کی شادیاں بھی ہوئی بھی ہوتی ہیں لیکن وہ کام دھندا نہیں کرتے، ان کے ماں باپ جب تک ہوتے ہیں، یا پھر وہ کبھی تو ایسے معاشرے میں بھی لوگ ہیں کہ جو یہ چاہتے ہیں سسرال والے ہمارا سب کچھ کرتے رہیں۔ یہ بہت غلط بات ہے۔ ہر انسان کے لیے اس آیت میں بڑا پیغام ہے کہ ان تمام لوگوں کے لیے نصیحت ہے کہ جو ہاتھ پاؤں اور دیگر جسمانی اعضاء ان کے سلامت ہیں اور ان کے اندر صلاحیت بھی ہے، قابلیت بھی ہے، نہیں بھی ہے تو یہ ہاتھ پاؤں اور جسم تو سلامت ہے، کوئی بھی مزدوری کر کے وہ کما سکتا ہے تو اسے کمانا چاہیے، اسے کبھی بھی اپنوں سے، بیگانوں سے، پرایوں سے مانگ کر گزارا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ قرآن کی یہ آیت پیغام دے رہی ہے۔ دوسری بات علماء نے جو اس آیت کے ضمن میں لکھی، فرمایا کہ رزق جو ہے نا
یہ حقیقت میں اب جو کماتے ہیں تو پھر وہ اپنا کمال نہ سمجھے. یہ آیت ان لوگوں کے لیے بھی ہے. فرمایا کہ ہمیشہ رزق کو اللہ کا فضل سمجھنا، تمہاری کمائی کا نتیجہ نہیں کہ تم نے محنت کی، تم نے یہ اپنی صلاحیت قابلیت لگائی، بلکہ ہر کمانے والے کے لیے پیغام ہے کہ کبھی بھی وہ اپنے ہنر پر، کمال پر ناز نہ کرے، بلکہ ہمیشہ جو اسے رزق ملے تو یہی کہے کہ یہ میرے رب کا فضل ہے، اور اس کی رحمت پر ہمیشہ نگاہ رکھے. اور ہمیشہ آپ دیکھیے مسجد سے جب نکلتے تو کتنی پیاری دعا کہ یہ بار بار، یعنی تم کماؤ بھی اور مسجد میں آؤ، جب نکلو تو تم یہ دو چیزیں مانگ کر اللہ سے مانگو. اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. کتنی پیاری دعا ہے. اب یہ دیکھے بندہ غور کرے تو یہ کیا سکھایا جائے، یعنی کما بھی، محنت بھی کرو، پھر مسجد میں آ، پھر اللہ کی رحمت پر نظر رکھ، جب نکل تو پھر تو اللہ سے فضل مانگ، اس کی رحمت مانگ. تو بندے کو کتنا زبردست یہ ہمارا دین، دیکھیے کتنا پیارا دین ہے. فرمایا اپنی محنت کر کے ہمیشہ اللہ کے فضل پر ہی اگر وہ نگاہ رکھے گا اور اس کی رحمت کا طلبگار بنے گا تو گویا کہ اس نے توکل کے سبق کو سیکھ لیا. یہی وہ بھروسہ ہے کہ وہ اپنی چیزوں پر، اپنے کاروبار پر، اپنے ہنر پر، اپنے کمال پر کبھی بھی ناز نہ کرے، ورنہ کسی کو عروج ملتا ہے تو وہ عروج بھی چھین لیا جاتا ہے اور وہ زوال میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور اس آیت میں یہ بھی بتایا کہ رات دن کی تخلیق کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہم نے کیوں تمہیں کہا کہ یہ نشانی ہے. تو فرمایا کہ رات اور دن کا یہ جو دور پورا گزرتا ہے تو اس سے تم دنوں کا حساب لگاتے ہو، اور پھر دنوں سے ہفتے کا اور مہینے کا اور پھر سال بنتے ہیں. تو فرمایا کہ گویا کہ یہ پورا جو نظام ہے تمہیں تمہاری زندگی کی سہولتیں فراہم کرنے کے لیے ہمیں تمہیں دیا ہے، اور اسی رات دن کی تبدیلی کی وجہ سے تم دینی دنیاوی کاموں کے اوقات کا حساب لگاتے ہو. اور آخر میں فرمایا وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، اور ہم نے ہر چیز کو خوب جدا جدا تفصیل سے بیان کر دیا. یعنی قرآن مجید کے بارے میں بتایا کہ قرآن میں ہم نے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کر دیا، خواہ تمہیں اس کی حاجت دین کے لحاظ سے ہو یا دنیا کے کاموں میں ہو. مقصد یہ ہے کہ ہر چیز کی تفصیل ہم نے قرآن میں بیان کر دی. اور یہ قرآن خود بھی بتاتا ہے کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کوئی شے کی کمی چھوڑی نہیں کہ کوئی کہہ دے کہ مجھے یہ چیز قرآن میں نہیں ملتی. قرآن خود کہتا ہے کہ ہر چیز قرآن میں ہے. اور ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہم نے تم پر یہ قرآن اتارا جو ہر چیز کا روشن بیان ہے. اعلیٰ حضرت نے اس پر ایک رسالہ لکھا کہ قرآن ہر چیز کا بیان ہے. اگر کوئی اس رسالے کو پڑھنا چاہے تو وہ مارکیٹ سے خرید لے. اس رسالے کا نام ہے، اردو میں تو یہ ہے کہ قرآن ہر چیز کا بیان ہے. قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے. عربی میں اس کا نام ہے انباء الحی ان کلامہ المصون تبیان لکل شیء. اس پر اعلیٰ حضرت نے اتنے دلائل کے ساتھ قرآن میں کیا کچھ نہیں ہے اس رسالے میں لکھا. اگر کوئی پڑھنا چاہے تو وہ مارکیٹ سے خریدے اور اس کو پڑھے. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا فیضان عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنایا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہم سب کو غور و فکر کی توفیق عطا فرما. مولائی کریم تیری یہ جو نشانیاں دن رات ہیں رب کریم اس میں بھی غور و فکر کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں فطرت کے خلاف جتنے ہم غلط کام کرتے ہیں اللہ اس سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ہمارے تمام صغیر کبیر گناہ معاف فرما، ہماری بے حساب مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، میرے آقا کی تمام امت کی مغفرت فرما. یا اللہ درس قرآن کی برکت سے اپنے محبوب کے صدقے میں آج تک ہم نے جتنی دعائیں مانگی ہیں آئندہ مانگیں گے اللہ سب دعاؤں کو قبول فرما. یہ جتنے حاضرین موجود ہیں میرے مولا ان کے دلوں میں جو حاجتیں تمنا ہیں پوری فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ.